إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواجب بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضور کی مقدس بارگاہ میں درود السلام کا گلدستہ پیش کیا۔
دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمارے والدین کے، ہمارے عزیز و اقربا کے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بے نیاز اس مقدس گھڑی کے توسل سے، مقدس جمعۃ المبارک کی عظمتوں والی گھڑیوں کی توسل سے ہم سے پہلے ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، وہ جنت العدن عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کاملہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو صحیح معنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور مہینہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہمیں ایک ایسا دن عطا فرمایا جس میں ہم بڑے پیر کی بڑی 11ویں پکاتے ہیں، بڑے پیر کی بڑی 11ویں مناتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم کے چرچے گلی گلی محلوں میں کرتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں ربیع الاول تھا، سب سے بڑے نبی کے چرچے کیے، اور ربیع الثانی آیا تو سب سے بڑے پیر کے چرچے کیے۔ انبیاء میں سب سے بڑا نبی امام الانبیاء ہے، اور ولیوں میں سب سے بڑا ولی غوث اعظم ہے۔ تو آج ہم حضرت سیدنا غوث اعظم کی سیرت پر بات کریں گے، آپ کی سیرت پہ ہم گفت و شنید کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کی سیرت پر اور آپ کے فرامین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا کرم فرمایا کہ ہم جیسے نکموں کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ رب چاہتا تو ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح گلیوں محلوں میں کھڑے رہتے، فحاشی کرتے، دنگا فساد کرتے، آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ رب العالمین نے برے کام کی طرف ہمیں نہیں لے کے گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ کے ذکر کے لیے چن لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کے ذکر کے لیے چن لیا۔ ہم بڑے برکتوں والے بندے، بڑی عظمتوں والے، بڑی رفعتوں والے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے اور اپنے حبیب کے پیاروں کے ذکر کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، اگر ہمیں پہلی بات قرآن کی سمجھ آ گئی تو پوری تقریر آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ جیسے مرضی اسے الٹائیں وہ آپ کے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گی۔ لیکن اگر ہمیں چند پہلی باتیں سمجھ نہ آئی تو پھر پوری تقریر، کیونکہ آج کوئی انداز تھوڑا سا الگ ہوگا، اگر پہلی ابتدائی باتیں ہمیں سب سمجھ میں نہ آئی تو پھر ہم تقریر کو صحیح معنی سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ مثل اعلیٰ۔ تو اب ہم بات کریں گے صرف مثل اعلیٰ پر کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ مولا جی مثل اعلیٰ کیا ہے؟ فرمایا جانتے نہیں، کائنات میں جتنی بھی شانیں ہیں سب سے بڑی شان جس کی ہے وہ اللہ ہے، اسے ہی مثل اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو مثل اعلیٰ کا معنی کیا ہوا؟ سب سے بڑی شان۔ تو سب سے بڑی شان کس کی ہے؟
अल्लाह की है। कुरान फरमाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ही है जिसके लिए सबसे बड़ी शान है। सबसे बड़ी शान का मालिक कौन है जी? अल्लाह ही है जो सबसे बड़ी शान का मालिक है। तो सबसे बड़ी शान उसको क्या कहते हैं? मसाले आला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ी शान का क्या है? मालिक है। तो आप सिर्फ ये बात आपने समझनी है तो आपकी इंशाअल्लाह ज़हानत में सारी बातें आ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फरमा दिया वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ही है जिसके लिए सारी बादशाही है, अल्लाह ही है जिसके लिए सबसे बड़ी शान है। तो आप देखें नबुव्वत जो है वो दलील होती है उलूहियत की। उलूहियत की दलील क्या है? नबुव्वत। और वलायत जो है ये नबुव्वत की दलील है। मुश्किल अल्फाज हो गए, मैं इंशाल्लाह आसान करूंगा भी। नबुव्वत जो है ये उलूहियत की दलील है और जो वलायत है ये नबुव्वत की दलील है। अगर सादा तर्जमा करें तो जो नबी होता है वो अल्लाह की शान होता है और जो वली होता है वो नबी की शान होता है। अब आसान हो गया नहीं तर्जमा जी? नबी अल्लाह की शान होता है और जो वली होता है वो अल्लाह के नबी की शान होता है। बताना चाहता हूँ 1,24,000 कमो पेश अम्बिया आए, तो जितने अम्बिया आए वो सारे के सारे अल्लाह की शान थे। अम्बिया में सबसे अफजल नबी इमामुल अम्बिया, सारे नबी अल्लाह की शान है। मेरा नबी सारे नबियों से अफजल है तो मेरे अल्लाह की सबसे बड़ी शान इमामुल अम्बिया है। आप देखें वली बड़े आए, सारे वली अपने अपने नबियों की शान बने और गौसे आजम मोहम्मद का वली, और ये किसकी शान बना? गौसे आजम हजरत इमामुल अम्बिया की शान बने। तो आप देखें जितने भी अम्बिया आए हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई वली आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी उम्मत का वली, जनाब सुलेमान के लिए सुलेमान की शान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की शान। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शान। और हजूर सैयदना गौसे आजम, ये तेरे और मेरे नबी की शान। अंबिया में सबसे अफजल हमारा नबी और औलिया में सबसे अफजल हमारा गौस। ना कोई दूसरा मोहम्मद आएगा और ना ही कोई दूसरा गौसे आजम आएगा। कोई दूसरा मोहम्मद नहीं आ सकता और ना ही दूसरा गौस आ सकता है, क्योंकि अंबिया में सबसे अफजल तरीन जो नबी है वो इमामुल अंबिया है। तो अल्लाह के नबियों में रब की शाने, रब की सबसे बड़ी शान इमामुल अंबिया है। हर नबी के वली, हर नबी को अल्लाह ने वली अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी ऐसा नबी नहीं जिसे गौसल आज़म अता किया हो। ना कायनात में दूसरा मोहम्मद आ सकता है और ना ही दूसरा गौसे आज़म आ सकता है। तो गौसे आज़म भी सबसे बड़े, इमामुल अंबिया भी सबसे बड़े, वो इमामुल अंबिया है, ये इमामुल औलिया हैं। अब देखें ना, फरमाया गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में सबसे आला हैं, ऐसे ही गौसे आज़म भी औलिया में सबसे आला है। तो आज हम तज़किरा जनाब सैयदना गौसे आज़म का करेंगे। आप देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की शान है। कैसी शान? कुरान देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र के साथ दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को चैन मिलता है।
पूछा मौला वो जिक्र कौन सा है? हम तो हर वक्त रब रब करते, फकीर हर वक्त अल्लाह की सदा लगाता है, हम तो हर वक्त तस्बीह तहलील करते। बोला हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता, बता तो सही वो जिक्रिल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र कौन सा है? कौन सी अल्फाज जो हम पढ़े हमारे सीनों में सुकून आ जाए? तो हजरत इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने फरमाया बिज़िक्रिल्लाह से मुराद, अल्लाह के जिक्र से मुराद कोई और जिक्र नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र मोहम्मद है। तो जो चाहता है उसके सीनों में सुकून आ जाए, वो हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद पढ़ता रहे। पता चला अल्लाह का जिक्र मोहम्मद है। आप देखें पहले पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम हर नमाज में पढ़ते हैं मौला हमें सीधी रास्ता दिखा दे, मौला हमें सीधी राह दिखा दे, मौला हमें अच्छा रास्ता दिखा दे। पूछा मौला वो रास्ता कौन सा है? तो तफसीर फरमाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, वो फरमाती हैं सिरात मुस्तकीम। अगर कोई देखना चाहता है तो देखे वो मोहम्मद है। जो रसूलुल्लाह का जिक्र करेगा, रसूलुल्लाह का नाम अपनी जुबानों पे जपेगा, वही सीधे रास्ते पे होगा। तो अल्लाह का जिक्र क्या है? मोहम्मद है। सीधा रास्ता क्या है? मोहम्मद है। तीसरी देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। बिहब्लिल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी कौन है? फरमाया मोहम्मद है। अल्लाह की रस्सी कौन है? वो मोहम्मद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया हब्लुल्लाह कौन है? हब्लुल्लाह मोहम्मद है। नूरुल्लाह कौन है? नूरुल्लाह मोहम्मद है। सिरातुल्लाह कौन है? सिरातुल्लाह मोहम्मद है। इतातुल्लाह कौन है? इतातुल्लाह मोहम्मद है। मारिफतुल्लाह कौन है? मारिफतुल्लाह मोहम्मद है। वजहुल्लाह कौन है? वजहुल्लाह मोहम्मद है। खुदा की कसम मुझे कहने दो रब का मुखड़ा मोहम्मद है। रब का मुखड़ा मोहम्मद है, वजहुल्लाह मोहम्मद है, नूरुल्लाह मोहम्मद है। मुझे कहने दो जो चाहता है मैं रब को पहचानना चाहता हूँ। मारिफतुल्लाह मोहम्मद है, जिसने मोहम्मद को जाना उसने अल्लाह को जाना। तो आप देखें हर चीज मोहम्मद है। पूछा हम मोहम्मद को क्या कहें? फरमाया बस एक रब नहीं कहना, दूसरी हर चीज मोहम्मद है। एक रब नहीं कहना मोहम्मद को, दूसरी हर चीज मोहम्मद है। आप देखें हर चीज मोहम्मद, कुरान मोहम्मद है, इस्लाम मोहम्मद है, ईमान मोहम्मद है, खुदा की कसम काबा मोहम्मद है। मुझे बताएं हमें किसने बताया? एक काबे पत्थर था, पत्थर पे काला गुलाब था, मोहम्मद ने कहा काबा है, हमने कहा काबा मोहम्मद है। कुरान था, कोई नहीं जानता जिब्राइल कैसे लेके आया, क्या क्या जिब्राइल ने सुनाया। आका ने कहा कुरान है, हमने कहा कुरान मोहम्मद है। इस्लाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया कि ये चीजें इस्लाम की है, हम में से कोई नहीं जानता था। रसूलुल्लाह ने कह दिया, हमने कहा इस्लाम मोहम्मद है। हत्ता के हम में से किसी ने भी रब को नहीं देखा। रसूलुल्लाह ने फरमाया रब है, हमने कहा रब है। रब पे जिसने ईमान लाए, हम रसूलुल्लाह के कहने पे लाए। तो फिर मुझे कहने दे सिर्फ रब नहीं बाकी हर शय मोहम्मद है। कायनात में हर चीज से आला जात मोहम्मद की है। आप कहेंगे ये तो मोहम्मद हो गया, बाकी क्या? तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमा दी। हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रसूलुल्लाह के तवस्सुल से अता फरमाई। आप देखें वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबी, आप सभी जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया, जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अरवाह को
اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا، ان سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، لیکن تبلیغ تم نے کرنی ہے، اور آخر میں یہ بات کرنی ہے کہ ہمارے بعد ایک محمد آئے گا، اس کی سب نے پیروی کرنی ہے۔ وعدہ کن سے لیا؟ انبیاء سے وعدہ لیا۔ تو حضرت جی دیکھیں، نبوت کا وعدہ انبیاء سے لیا، اور جب ولیوں کی باری آئی تو میرے غوث اعظم نے اعلان فرمایا، میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے انبیاء نے گردنیں جھکا دی، غوث اعظم کے سامنے اللہ کے تمام ولیوں نے گردنیں جھکا دی۔ وہاں رسول اللہ کے سامنے انبیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی، اور یہاں غوث اعظم کے سامنے ہر ولی نے اپنی گردن جھکا دی۔ فرمایا تب تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کا قدم اس کی گردن پہ نہ ہوگا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کثرت کوثر عطا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہر نبی کو معجزے دیے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزے دیے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو رسول اللہ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ سب سے زیادہ معجزوں کی کثرت جس نبی کو عطا کی گئی وہ امام الانبیاء ہیں، اور ولیوں میں سب سے زیادہ جس کو کرامتیں عطا کی گئی وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ وہاں حضور کو معجزے عطا کیے گئے، یہاں غوث اعظم کو کرامتیں عطا کی گئی۔ جتنے رسول اللہ کے سب انبیاء سے زیادہ معجزے، ایسے ہی غوث اعظم کی کرامتیں سب ولیوں سے زیادہ حضور غوث اعظم کی کرامتیں۔ کثرت امت، ہر نبی کی امت آئی، ہر نبی کو اللہ نے امت عطا کی، لیکن امام الانبیاء کو سب سے زیادہ امت عطا کی۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی جی؟ 120۔ فرمایا سارے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، تو 120 صفیں 1,34,000 کم و بیش انبیاء کی امتی۔ میرے آقا نے فرمایا 40 صفیں باقی نبیوں کی امتوں کی ہوں گے، اور 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ جنت میں رسول اللہ کی امت کی صفیں کتنی ہوگی جی؟ 80، اور باقی 40 صفیں باقی انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ نبیوں میں سب سے زیادہ امت کس کو عطا کی گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ ایسے ہی ولیوں میں سب سے زیادہ مرید جس کو عطا کیے گئے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ نبیوں میں سب سے زیادہ امت رسول اللہ کی، ولیوں میں سب سے زیادہ مرید غوث اعظم کے۔ تو جو شان اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، ویسی ہی مقام ولایت میں غوث اعظم کو شان عطا فرمائی گئی۔ بچپن کی زندگی تھی آپ کی، آپ فرماتے ہیں، توجہ کریے گا جی، حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بچپن کی حالت میں بچے اکثر کھیلتے ہیں جی، گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں۔ فرماتے ہیں ہمارے محلے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچوں کے ساتھ تھا۔ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا تو ایک بیل تھا، بچے بیل کو چھیڑتے، کبھی کوئی اس کی دم کو ہاتھ لگاتا، کبھی کان کو پکڑتا، کبھی کہیں سے چھیڑتا۔ آپ جانتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے پھر اللہ ہی ہے جو اسے بچا دے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں بھی بچوں کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں نے بیل کو ہاتھ لگایا تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور زبان سے بولا، اس نے کہا غوث اعظم تو ایسے نہ کر،
یہ کر رہے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ غوث اعظم تو ایسے نہ کر، تو مجھے نہ چھیڑ۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ بیل بول پڑا، بیل تو کبھی بولا ہی نہیں۔ تو حضور غوث پاک نے جب اس کی دم کو ہاتھ لگایا تو بیل بولا، تو آپ ڈر گئے۔ ڈر کے جب آپ گھر گئے تو اس وقت حج کا موسم تھا، حج پڑی جا رہی تھی میدان عرفات میں۔ تو فرماتے میں اپنی چھت پہ چڑھا، تو جب میں اپنی چھت پہ چڑھا اللہ نے دوریاں ختم فرما دی۔ میں نے اپنی چھت پہ جیلان میں کھڑے ہو کے عرفات کے میدان کو دیکھا اور حاجیوں کی آوازیں سنی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے میں ڈر کے نیچے آ گیا۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ غوث پاک اس نے کیسے، یہ بیل کیسے بول پڑا؟ جامع المعجزات میں یہ حدیث نقل ہے، ایک بندہ تھا، وہ بیل کے اوپر اس نے سواری کی۔ جب بیل کے اوپر بیٹھا سواری کرنے کے لیے تو بیل نے ایسے منہ پیچھے کیا، بندے کی طرف منہ کر کے بیل نے کہا، بڑا کوئی بیوقوف انسان ہے، تجھے پتا نہیں کہ اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے؟ سواری کے لیے اللہ اور جانور بنائے، میں سواری کے لیے نہیں بنایا گیا۔ میں کس لیے بنایا گیا؟ کھیتی باڑی کے لیے۔ وہ بندہ ڈر گیا، بندہ حیران ہو گیا کہ بیل بول پڑا۔ اس نے کہا بڑی حیرانی والی بات ہے کہ بیل بولا۔ اس نے کہا اس سے بھی حیرانگی والی بات تجھے نہ بتاؤں؟ بیل نے کہا، اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا تو بڑا بیوقوف ہے، مدینے میں محمد عربی آ گیا، تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ فرماتے میں دوڑ کے گیا، وہ صحابی جو تھے دوڑ کے گیا مدینے تاکہ دیکھوں تو صحیح واقعی کوئی نبی آیا کہ نہیں۔ کہتے جب میں نے جا کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر تھے، رسول اللہ سامنے کھڑے تھے۔ جب میں جا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، میرے آقا مسکرائے، فرمایا جلدی سے آجا، مجھے پتا تجھے کس نے بھیجا ہے، آجا پڑھ لا کلمہ پڑھ لے۔ تو رسول اللہ جان گئے کہ اس کو کس نے بھیجا ہے، بیل نے کلام کر کے بھیجا۔ صاحب یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامت تھی، آپ کا مقام تھا، یہ تو بچپن کی حالت تھی۔ تو مجھے بتائیں بچپن میں جس کا اتنا مقام ہو کہ وہ بندہ بچپن میں بیل پر سواری کرے، جب بیل کی دم کو ہاتھ لگائے تو اللہ بیل کو زبان دے دے، مجھے بتاؤ جب وہ اپنے مقام پر پہنچا ہوگا تو پھر کا مقام ہوگا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بی بی آئی، اس نے کہا حضور میرا ایک بچہ ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ رہے پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ چند دنوں کے بعد عورت آئی، اس نے دیکھا اس کا بچہ جو کمزور ہو گیا، ماں پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ بیٹا کمزور ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو بی بی آئی اس نے دیکھا بچہ کمزور ہو گیا، اس نے کہا چلو میں جا کے غوث پاک سے بات کرتی ہوں کہ میں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس چھوڑا تھا تاکہ وہ پڑھ جائے، کچھ کھا پی لے، لیکن وہ تو دن بدن کمزور ہو گیا۔ اس کو دیکھا وہ روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہا تھا۔ تو جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہ عورت گئی تو جناب سیدنا غوث پاک کو دیکھا تو آپ مرغی کا بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ ماں تھی، کلیجہ تڑپ گیا کہ میرا بیٹا خشک روٹی کھائے، خود آپ بھنا ہوا گوشت کھائیں۔ عورت نے بڑی باتیں کی۔ جناب سیدنا غوث اعظم منہ دھیان سے اپنا کھانا کھاتے رہے اور ہڈیاں ایک سائڈ پہ رکھتے گئے۔ جب عورت خاموش ہو گئی آپ نے فرمایا بی بی باتیں ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ختم ہو گئی، میں نے تو بیٹا دیا تھا آپ کو تاکہ پڑھ بھی جائے، لکھ بھی جائے، اچھا کھا بھی لے، آپ خود اچھا کھاتے ہیں، میرے بیٹے کو خشک روٹی کھلاتے۔ تو جب روٹی کھانے کے بعد وہ ہڈیاں ایک سائڈ پہ تھی، جناب سیدنا غوث اعظم نے اپنا دست کرم ان ہڈیوں کے اوپر رکھا، فرمایا قم باذن اللہ، وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ فرمایا جب تیرا پتر اس مقام پہ آئے گا پھر تیرا پتر بھی مرغی کھائے گا۔ ابھی پڑھ لے، ابھی مقام وہ نہیں آیا جو غوث پاک کے ہاتھ میں اللہ نے رکھ دیا، ابھی مقام آئے گا تیرے پتر کے پاس بھی۔ تو یہ ایسے حضور سیدنا غوث اعظم کی شان تھی۔ آپ کو بتاؤں اتنے کریم اللہ کے ولی، خود بھی کامل ولی تھے، آپ کی امی بھی ولیہ تھی، آپ کے ابو بھی کامل ولی تھے،
حضور غوث پاک کا نانا بھی اللہ کا ولی تھا، حضور غوث پاک کی پھپھی بھی اللہ کی ولی تھی۔ آپ کی پھپھی، ان کا نام ام عائشہ تھا۔ آپ کے زمانے میں نا بارش بند ہو گئی، لوگ نا سوالی بن کے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی پھپھی کے دروازے پہ آئے، دستک دی، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو لوگوں نے آواز دی، اماں جی ہم سوالی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سبزہ ختم ہو گیا، آپ دعا فرما دیں اللہ بارش عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اچھا بارش نہیں ہو رہی، چل ٹھیک ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں بارش ہو جائے گی۔ فرماتے لوگ چلے گئے۔ حضرت ام عائشہ جناب سیدنا غوث اعظم کی پھپھی جان، انہوں نے جب لوگ چلے گئے انہوں نے جھاڑو اٹھایا، اپنے صحن میں جھاڑو دینا شروع فرما دیا۔ جب صحن کو صاف کر لیا، صحن میں جھاڑو دے دیا، جھاڑو دینے کے بعد، جھاڑو رکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ جب جھاڑو صحن میں دے لیا وہ آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے، مولا بیڑا میں صاف کر دیتا ہے، تروکا تو لگا دے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی ام عائشہ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ کس کی شان تھی؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی پھپھی کی شان تھی۔ پھپھی اللہ کی کامل ولیہ، ابا اللہ کا کامل ولی، حضور غوث پاک کی امی اللہ کی کامل ولی، نانا کامل ولی، اہل خانہ میں اکثریت ولیوں کی تھی۔ مجھے بتاؤ جس کے اہل خانہ میں اتنے اللہ کے کامل ولی ہوں تو مجھے بتاؤ پھر غوث اعظم تو سب سے بڑا پیدا ہوئے گا۔ یہ مقام تھا حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ آپ کی عظمتیں تھیں، آپ کی شانیں تھیں، آپ کی رفعتیں تھیں، آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا غوث اعظم کو انتہائی شانوں سے نوازا، کائنات میں اتنی شان کسی ولی کو عطا نہ فرمائی جتنی اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ آپ کا نام نامی اس میں غرامی سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کے والد محترم کا نام تھا۔ ابو صالح کنیت تھی، موسیٰ آپ کا نام تھا اور جنگی دوست آپ کا لقب تھا۔ ابو صالح حضرت غوث پاک کے ایک بھائی تھے عبداللہ صالح، ان کی نسبت سے آپ کے والد محترم کا نام یعنی کنیت رکھی گئی ابو صالح جنگی دوست۔ حضور غوث پاک کے والد کا لقب تھا۔ جنگی دوست کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ آپ ایک مرتبہ چوک میں کھڑے تھے، آپ نے دیکھا کہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے چند بندے جو تھے وہ سروں پہ مکٹے رکھ کے نا جی مٹکے کڑے رکھ کے لے کے جا رہے تھے، تو کڑوں میں کیا تھی؟ شراب تھی، مٹکوں میں شراب تھی۔ حضور غوث پاک کے جو والد محترم تھے وہاں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ سلامت کا سامان ہے۔ فرمایا کیا سامان ہے؟ وہ سے سمجھ تو گئے۔ انہوں نے کہا جی بس ہمیں نہیں پتا پر یہ بادشاہ کا سامان ہے۔ آپ نے ایک گھڑے کو ڈنڈا مارا، ان کے سروں پہ ڈنڈے مارنے کے ساتھ ہی ان کے سروں پہ جو مٹکے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ جب ٹوٹے تو ساری شراب ان کے اوپر گر گئی۔ انہوں نے جا کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابو صالح محمد موسیٰ جو ہے اس نے ہمارے مٹکے گرا دیے، ہمیں نقصان پہنچایا، اپنے پاس سے باتیں کی۔ بادشاہ نے کہا بلا کے لاؤ نہ ذرا، موسیٰ کو بلا کے لاؤ نہ ذرا۔ تو جب حضور غوث اعظم کے والد محترم دربار میں گئے تو اس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ کام کریں؟ آپ نے مٹکے کیوں گرا دیے؟ آپ کون ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم کے والد نے کہا میں محتسب ہوں، حساب لینے والا ہوں، آپ کو کس نے یہ عہدہ دیا؟ حضور غوث پاک کے والد نے کہا یہ عہدہ مجھے اللہ رب العالمین نے دیا، میرے سامنے گناہ ہوگا میں نہیں دیکھ سکتا،
اس نے کہا میرے ساتھ کیوں ایسی نیکی کی؟ اگر میں شراب پی لیتا، جب آپ نے میری شراب کو گرا دیا، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا یار تو بڑا ہی سونا ہے، میں نہیں چاہتا اتنا سونا جہنم میں جائے، اللہ جنت میں عطا فرما دے۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ تو بادشاہ ہے، سونا ہے، اور قیامت والے دن جنت میں جائے، اسی لیے میں نے شراب کو گرا دیا۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سرکاری خاندان میں عہدہ نہ دے دوں، شاہی بادشاہی میں عہدہ نہ عطا فرما دوں؟ فرمایا میں عہدہ نہیں دوں گا، جسے رب عہدے عطا کرے وہ دنیا کے عہدے کیا لے گا؟ تو ایسے بندوں کا اللہ رب العالمین پھر اولاد بھی غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بغداد کا تاجر تھا، بہت وسیع تاجر، بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ تاجر تھا، حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا میرا کرم نوازی فرمائیں، میں نے بغداد کے سارے علماء کی دعوت کی، بغداد کے سارے پیروں کی دعوت کی، آپ بغداد میں سب سے بڑے پیر ہیں، میری منت مانے میرے گھر دعوت پہ تشریف لے آئے۔ تو رو پڑا، تاجر تھا، خلوص والا تھا، رو پڑا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، میں تیرے گھر دعوت پہ آؤں گا۔ جب وہ دعوت پہ گئے، اس نے سارے مشائخ کو دعوت کھلائی، سارے پیر بغداد کے دعوت پہ حاضر تھے، اور سب سے بڑا پیر بغداد بھی حاضر ہوا، غوث پاک بھی تشریف لائے، اور جب لائے کھانا تناول فرما لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی لوگ کھانے سے فارغ ہوئے، اس نے کہا ایک صندوق لے کے آؤ۔ جب وہ صندوق لے کے آئے تو اس صندوق میں کوئی زیور نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، بلکہ اس صندوق میں اس تاجر کا بیٹا تھا، جو پیروں سے بھی معذور تھا، ہاتھوں سے بھی معذور تھا۔ بندہ رو پڑا، اس نے غوث پاک کے آگے ہاتھ باندھے، آپ پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں، آپ کرم نوازی فرمائے نا، میں نے آپ کو اس لیے یہاں پہ آپ کی منت کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں، اللہ نے مجھے کائنات کی ہر چیز عطا فرمائی، اللہ نے مجھے ساری جائیداد عطا فرما دی، لیکن حضور دعا کرے نا میری جائیداد کس کام؟ ایک ہی میرا پتر ہے، وہ بھی پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، حضور کرم نوازی فرما دینا، اللہ اسے شفا دے دینا۔ حضور سیدنا غوث اعظم مسکرائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ دعا پتہ کیسے مانگی؟ عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کے جب چہرہ عرش کی طرف کیا، عرض کیا ہے میرے مولا، مجھے جانتا ہے شفا تو دیتا ہے، لیکن اس بندے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے غوث سے دعا کروا لے؟ مولا تو نے ہی تو بات ڈالی، تو مولا جب تو نے اس کے سینے میں میری بات ڈال دی، اب اپنے غوث کی لاج رکھ لے، اس کے پتر کو شفا عطا فرما دے۔ راوی کہتی اللہ کی قسم، غوث پاک کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بچہ صندوق سے نکل کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اسے پاؤں بھی نصیب ہو گئے، اس کے ہاتھ بھی درست ہو گئے۔ آج یہ شان کس کی تھی؟ یہ حضور غوث پاک کی شان تھی۔ آپ کو اتنا مقام اللہ رب العالمین نے دیا، اتنی شانیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دی، آپ جس طرف اشارہ فرماتے اللہ اسی طرف کرم فرماتا، جس طرف آپ کرم نوازی فرماتے، جس طرف آپ اشارے فرماتے، آپ اسی طرف ہی اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی۔ تو یہ غوث اعظم کا مقام تھا۔ فرماتے جب وقت اخیر آیا، شیطان آ گیا، شیطان نے چنگاری کی صورت میں شیطان آیا، اس نے کہا غوث اعظم میں تیرا رب ہوں، اور آج سے بعد تو نے بڑی عبادت کر لی، آئندہ تو نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ کیا نہیں کرنی؟ نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ آپ نے فرمایا رب تو ایسے نہیں کہہ سکتا، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا تو شیطان بھسم ہو گیا، دوڑنے لگا۔ جب جانے لگا تو اس نے کہا، شیطان نے دوسرا جال پھینکا، اس نے کہا غوث اعظم تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا۔ فرمایا دوڑ جا، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ تو شیطان نے کہا میں نے بڑے بڑے ولیوں کو
ایسے رسوا کر دیا، ایسے انہیں پٹری سے اتار دیا۔ غوث اعظم تو آج بھی کامیاب ہے، قیامت والے دن بھی کامیاب ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک کے مقام تھے، آپ کے مرتبے تھے۔ اگر آپ کی شانیں بیان کی جائیں، آپ کے مرتبے بیان کیے جائیں تو کائنات ختم ہو جائے، لیکن آپ کی شانیں ختم نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔